من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، مانگنا جو ہے یہ توہین ہے. مانگنے سے مراد بھیک مانگنا. یہ مانگنا جو ہے یہ توہین ہے اور دینا جو ہے یہ فخر کی بات ہے. کسی کو کوئی چیز دینا یہ فخر کی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. حدیث میں آیا ہے الید العلیٰ خیر من السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی دینے والے کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے. تو دینا جو ہے یہ فخر کی بات ہے، اور کمانا جو ہے روزی کمانا یہ افضل ترین عبادت ہے. ہم نے جو حدیث پڑھی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی حاصل کرنا یہ ایک فریضہ کے بعد دوسرا فریضہ ہے. ایک فرض کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ حلال کمائی حاصل کرنا، حلال روزی حاصل کرنا. ایک فریضہ کے بعد دوسرا فریضہ. ایک فریضہ کیا ہے؟ نماز، یہ ایک فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. روزہ ایک فریضہ ہے، جس کے پاس مال ہے اس کے اوپر حج ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے. ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہمارے اوپر کیا ہے؟ حلال کمائی حاصل کرنا، یہ فرض ہے. پتہ یہ چلا اگر کوئی آدمی حلال کمائی کے لیے جستجو نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارتا ہے، تو گویا وہ ایک عبادت کو چھوڑ رہا ہے، ایک فریضے کو چھوڑ رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے نکمے ہو جاتے ہیں کہ بس انہیں صرف اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے. بیٹا کھائے نہیں کھائے، بیٹی کھائے نہیں کھائے، بیوی بچے کھائے، ماں باپ کھائے نہ کھائے، اسے بس صرف اپنی فکر رہتی ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا تو چھٹی ہو گئی، ہم نے کھا لیا چھٹی ہو گئی. بچوں کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، گھر والوں کی اسے کوئی فکر نہیں ہے. ایسے بھی کچھ لوگ نکمے ہیں، اس مسجد میں بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تجربے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. کچھ ساتھی جو جماعت کے لوگوں میں سے ہیں،
میں ادب کے ساتھ ان کے خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جماعت کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو جماعت کے چکر میں اتنے نکمے ہو جاتے ہیں کہ وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی جو ہے ہمارے لیے 3 دن کا خرچہ دے گا اور ہم جماعت میں نکل جائیں گے، 10 دن کا خرچہ دے گا ہم جماعت میں نکل جائیں گے، چلے کا خرچہ دے گا ہم جماعت میں نکل جائیں گے۔ اپنا پیٹ تو خوب مرغے سے توڑ رہے ہیں وہ جماعت میں جا کر کے، اور گھر والے بھوکے مر رہے ہیں۔ گھر والوں کی اس سے فکر نہیں ہے، بس وہ یہی کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں۔ ارے آپ اللہ کے راستے میں ہیں، ایک فرض ادا کر رہے ہیں دعوت اور تبلیغ کا جا کر کے، تو ایک فرض آپ چھوڑ بھی تو رہے ہیں، دوسرا فرض آپ نے چھوڑا نا۔ حلال کمائی حاصل کرنا یہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کھایا اپنی بیوی کو نہیں کھلایا؟ حدیث کے اندر آیا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تم کھاؤ اور اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ تم پہنو تو اپنی بیوی بچوں کو بھی پہناؤ۔ تو یہ حلال کمائی حاصل کرنا، روزی حاصل کرنا، روزی کی جستجو کرنا، روزی کی تلاش کرنا، کمانے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ یہ تو حدیث کے اندر ہم نے بتایا ہی ہے، قرآن کی تفسیر میں بھی امام جساس نے احکام القرآن کے اندر یہی بات لکھا ہے کہ حلال کمائی کرنا یہ ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ حلال کمائی کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے حلال کمائی کرنے والا۔ میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، کمائی کرنے والا یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے۔ اگر کوئی آدمی کما رہا ہے تو اللہ کی جو دوستی ہے وہ بڑی ریاضتوں کے بعد، بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد جو ہے آدمی کو ملتی ہے۔ اور حلال کمائی حاصل کرنے پر اللہ آپ کا دوست بن جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی نعمتوں سے آپ کو نواز دیا گیا، بہت ہی نوازش آپ کے ساتھ کی گئی کہ اللہ آپ کا دوست ہو گیا۔ یہ صرف کس وجہ سے کہ اس نے کمائی کیا ہے، نکمے رہ کر کے گھر میں بیٹھ کر کے کھانے کو پسند نہیں کیا، کمانے کو پسند کیا۔ چنانچہ کمائی کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ جب مصافحہ کیا تو آپ رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ نشانات ہیں، کچھ داغ ہے، کچھ کھردرا پن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ داغ کیسے ہیں، یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نال بندی کا کام کرتا ہوں۔ نال بندی جو وہ گھوڑے وغیرہ کی ٹاپ میں جو ہے، جانوروں کی ٹاپ میں نال بنایا جاتا ہے، اس کا کام کرتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ داغ اور نشانات ہیں، اور اسی کمائی سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اور اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کیا کہا؟ ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی، حلال کسب، حلال روزی کی تلاش کی وجہ سے آپ نے صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمائی کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے حضور کی نظر میں۔ کمائی ہی کی بنیاد پر نہ ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ حلال کمائی جو ہے
اللہ کو پسند ہے، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، حلال کمائی کرنے والے کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ اس لیے کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات مما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاه تعبدون وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہم اس لیے بھی بیان کر رہے ہیں کہ عمل صالح کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے حلال روزی ضروری ہے۔ حلال روزی نہیں ہوگا، پیٹ کے اندر لقمہ حلال جائے گا، پیٹ میں جب لقمہ حلال جائے گا تو عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ پیٹ میں جب لقمہ حلال جائے گا تو دل میں اچھی سوچ اور اچھی فکر اور اچھے جذبات ابھریں گے، اگر حلال لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے تو۔ لیکن آج دنیا میں معصیتوں کے، برائیوں کے، نافرمانیوں کے جو ہے طوفان اٹھ رہے ہیں، ہر طرف جو ہے گناہوں کا سیلاب ہے، ہر طرف، ہر چہار جانب جو ہے گناہوں کا سیلاب تباہی مچا رہا ہے۔ دلوں سے محبت، ہمدردی، خیر خواہی کے جذبات جو ہے یہ ختم ہو چکے ہیں، اور ہر طرف جو ہے ظلم ہے، جبر ہے، مکاری ہے، فریب کاری ہے، جھوٹ ہے، جعل سازی ہے، ہر طرف یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اس سب کی دین اصل کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ کہ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ ہم تو مال لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کو اٹھا کر کے رکھ دیں گے، یعنی حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں کریں گے، حلال حرام کو کوئی سمجھے گا ہی نہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ کس نے کہا؟ حضور نے کہا بعین ہی، یہی صورت آج حال ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ بالکل بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہے، کہ وہ زمانہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ مال و دولت سمیٹنے میں دن اور رات لگے ہوئے ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حلال لا رہا ہے یا حرام لا رہا ہے، حرام حلال کی تمیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے حرام کھایا ہے، اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہے، تو یاد رکھیے ہر رحمت سے اور ہر برکت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ہم نے حرام کھایا ہے، اپنی اولاد کو کھلایا ہے، تو یاد رکھیے اس بات کو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حرام لقمہ اگر پیٹ میں گیا ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اور اسی جملے پر میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی اگر حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر گیا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں، ہر آدمی کہہ رہا ہے نا کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور پوری دنیا کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، اور دن بدن بجائے اچھا ہونے کے مسلمانوں کے لیے دن بدن حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم حرام روزی کھا رہے ہیں، حرام لقمہ کھا رہے ہیں، حلال نہیں کھا رہے ہیں۔
اسی وجہ سے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے خاص کر کے۔ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے لمبی والی حدیث، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے۔ لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے تو طیب مال ہی قبول کرتا ہے، ناپاک مال قبول نہیں کرے گا، حرام مال قبول نہیں کرے گا۔ جب طیب ہے تو قبول کس کو کرے گا؟ طیب کو ہی کرے گا۔ پاک ہے تو قبول کس کو کرے گا؟ پاک کو ہی کرے گا۔ ناپاک کو قبول کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ وہ طیب ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیت تلاوت فرمائی۔ وہ 2 آیت پچھلے جمعے میں جب ہم گھر سے جانے سے پہلے وہ بیان ہم کر چکے ہیں، ہم آپ کو صرف پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات مما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دوسری آیت یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ 2 آیت کی اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اس جملے کے بعد جو ہے تلاوت فرمائی، اور اس میں وہی بات ہے، رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کا حکم دیا اور پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا۔ دوسری آیت میں تمام لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طیب چیز کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدیہ الی السماء فقال یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، ایک آدمی کا ذکر کیا جو بہت ہی لمبے سفر طے کر کے آیا، بہت ہی لمبا سفر اس نے طے کیا ہے، اس کے بال جو ہے پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ پریشان حال ہے، سرگردہ ہے، وہ بہت ہی پریشان ہے، وہ بال بکھرا ہوا آدمی، پریشان آدمی کا ہی جو ہے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لمبا سفر جو آدمی طے کرے گا تو اس کے حالات، اس کے چہرے سب بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ذکر کیا ایک آدمی کا جس نے لمبا سفر کر رکھا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، وہ سرگردہ ہیں، وہ حیران ہے، پریشان ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں، اسی حیرانی کے عالم میں، اسی مصیبت کے عالم میں وہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وہ غذی بالحرام، اس کے کھانے حرام ہیں، اس کے پینے حرام ہیں، اس کی غذا حرام ہے، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ آج لوگوں کو بڑی شکایت رہتی ہے کہ جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ فلسطین کے جب معاملات خراب تھے، حالات خراب تھے، پوری دنیا میں دعا ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی، فلسطین کو کامیابی نہیں ملی۔ لوگ کہتے ہیں علماء دعا کر رہے، دعا ہی قبول نہیں۔ یہ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ 2000 آدمی میں ایک آدمی بھی اگر حرام کھانے والا ہوگا تو کہاں اللہ دعا قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہم چاہے رو کے دعا کریں، دھو کے دعا کریں، اندھیرے میں دعا کریں، روشنی میں دعا کریں، اگر حرام کا لقمہ کھانے والا دعا کے اندر شامل ہوگا کہاں دعا قبول ہوگی؟ رشتے کو توڑنے والا آدمی اگر اس مجلس میں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جی، یہ اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، جہاں دعا کی جا رہی ہو وہاں پر اگر رشتوں کو توڑنے والا آدمی موجود ہو، رشتہ داری ختم کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا آدمی اگر موجود ہو،
آج کل تو لوگ اپنی ماں سے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں، باپ سے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں بیوی کے چکر میں، اپنے قریبی رشتہ دار سے رشتہ توڑتے ہیں، بھائیوں سے رشتہ توڑتے ہیں، چچا سے رشتہ توڑتے ہیں، بھتیجے سے رشتہ توڑتے ہیں، خالہ سے رشتہ توڑتے ہیں۔ رشتہ توڑنے والے لوگ موجود ہوں گے اس مجلس میں، اگر دعا کی جائے گی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ہم نے ابھی کہا نا کہ وَمَطْعَمُهُ حرام، کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، لباس حرام، غذِيَ بِالْحَرام۔ جب سب حرام ہے تو پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جو آدمی کو جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ 3 باتیں آدمی کو جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ پہلی بات فرمایا من اکل طیبا، جو آدمی حلال اور پاکیزہ روزی کھاتا ہے، حرام روزی سے پرہیز کرتا ہے، وعمل فی سنت، اور میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، وعمل الناس بوائقہ، اور لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ رہتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، ایسا آدمی جس کے اندر یہ 3 بات ہوگی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ من اکل طیبا، جس نے حلال روزی کھایا، روزی اس کی حلال ہو، حرام نہ ہو، کھانا اس کا پاکیزہ ہو، پہننا اس کا پاکیزہ ہو۔ کھانے میں سب کچھ آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف کھانا ہی آئے گا، پہننا نہیں آئے گا، اوڑھنا نہیں آئے گا، سب کچھ آئے گا اس میں، مکان بھی آئیں گے اسی میں، سونا اٹھنا بیٹھنا سب اسی میں آئے گا، کھانے میں۔ اور ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع فی کن فیما فلا علیک علی ما فاتک من الدنیا۔ اسی طریقے کی ایک حدیث ہے، الفاظ پورے طور پر یاد نہیں مجھے، تو اس کے اندر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 صفت ایسی ہے کہ 4 صفت اگر آپ کو حاصل ہو جائے، یعنی 4 چیز آپ کو حاصل ہو جائے تو دنیا آپ کو نہیں بھی ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دنیا آپ سے چھوٹ بھی جائے، دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل بھی جائے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وحفظ امانت، پہلی چیز امانت کی حفاظت۔ چندے کے لیے ساتھی کھڑے ہو جائیں، اوپر نیچے ہر جگہ چندے کے لیے ساتھی کھڑے ہوں، اور مسجد کا جو ہے بھرپور طریقے سے آپ حضرات تعاون کیجئے، زیادہ سے زیادہ آپ حضرات تعاون کریں مسجد کا۔ ابھی یہ کام آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، جو مسجد کے زینے میں ریلنگ لگائی گئی ہے، موٹی رقم اس میں خرچ ہوئی ہے، آپ حضرات تعاون کیجیے۔ درود شریف پڑھیے ایک بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 4 صفت، 4 بات اگر آپ کو حاصل ہو جائے، 4 چیز آپ کو مل جائے، دنیا چھوٹ بھی جائے، علی ما فاتک من الدنیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا۔ فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت۔ آج لوگ اپنے بھائی کے پاس امانت نہیں رکھتا ہے، اسے ڈر ہے کہیں غبن نہ کر جائے، اسے اس بات کا اندیشہ ہے، بھائی کے پاس بھی امانت رکھنے پر اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ غبن نہ کر جائے، ختم نہ کر دے، اس لیے لوگ اپنے بھائیوں کے پاس بھی امانت نہیں رکھتا ہے۔ اور ایک وہ زمانہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دشمن، کفار حضور کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، یہودی اور نصارہ نبی کے دشمن تھے نا، لیکن دشمن جو ہے وہی کافر یہودی دشمن جو ہے امانت کا سامان کہاں لا کر کے رکھتے تھے؟ ہمارے نبی کے پاس لا کر کے رکھتے تھے کہ یہاں پر سے امانت میں خیانت نہیں ہوئی۔ جو پوٹلی دیتے تھے بھاگ کر کے وہی پوٹلی ملتی تھی، امانت میں خیانت نہیں ہوتی تھی۔ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے حجرے میں بلایا اور کیا کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، آپ یہاں تشریف رکھیے، یہیں سو جائیے، یہیں آرام کیجیے، اور یہ جو امانت کے سامان ہے نا، یہ جن جن کی امانت ہے آپ اس کو پہنچا کر کے کل مدینے آئیے گا۔ دشمنوں کو کتنا یقین تھا کہ ہماری امانت یہاں پہ محفوظ رہے گی۔ ایک آج بھائی کے پاس بھی امانت رہے تو محفوظ رہنے کا جو ہے کوئی گارنٹی نہیں۔ فرمایا پہلی چیز، 4 چیزوں میں سے پہلی چیز امانت کی حفاظت آپ کرنے لگیں۔
آپ کے پاس کوئی بھی حفاظت امانت رکھ جائے آپ اس کی حفاظت کیجئے، جان دینے تک اس کی حفاظت کیجئے، اور جو امانت آپ کو دیا وہی امانت اس کو لوٹائیے، امانت کی حفاظت۔ دوسری چیز وصدق و حدیث، سچی بات۔ آج بات بات پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ، چاہے وہ دکاندار ہو اور چاہے کوئی بھی ہو، بات بات پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہنسی مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دوستی یاری میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوست کے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے، رشتہ دار کے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے تو جھوٹی بات بولتے ہیں۔ وصدق و حدیث فرمایا دوسری چیز، آپ کو سچی بات حاصل ہو جائے، یعنی آپ سچ بولنے لگ